بزرگوں کا ذکر میں مناسب سمجھتا ہوں، ایک حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے یہ دو بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری تاریخ میں ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ان کے پاس بادشاہت آئی تھی اور بادشاہت چھوڑ دیا انہوں نے۔ چھوٹی کرسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بادشاہت چھوڑ دیا۔ جس کو محلے کی کرسی مل جاتی وہ چپک کر بیٹھ جاتا ہے، پوری موت آنے تک تو سیاست سے چھٹی نہیں لیتے لوگ۔ دیکھتے ہوں گے آپ 90 سال کے ہو گئے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی الیکشن کا ٹکٹ بھرنے کی خواہش ہے۔ وہ سیاست کسی کے اندر اگر گھل مل گئی ہے تو قبر کی مٹی ہی اسے پورا کر سکتی ہے، باقی یہاں سے اس کا سنیاس لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یعنی حکومت کی تخت کو چھوڑ کر کے آ جانا معمولی کام نہیں ہے۔ اور یہ بادشاہوں کا حال ایسا ہے کہ الیکشن سے حاصل کی ہوئی سیٹیں نہیں تھی، ابراہیم بن ادھم ہو یا مخدوم اشرف سمنانی ہو، ان کی وراثت میں ملی ہوئی وہ سلطنت تھی۔ ان کے باپ بھی بادشاہ تھے، وراثت میں ملی ہوئی بادشاہت، دوسرا کوئی دعوے دار بھی نہیں تھا۔ یہاں 5 سال کی سیٹ کو نہیں چھوڑتے، وہ پوری لائف ٹائم کی سیٹ تھی ان کی، ان سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ لیکن ان چیزوں کو انہوں نے ترک کیا اور دونوں بزرگوں نے بادشاہت ترک کر دی، لیکن اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی کہ آج تک ختم نہیں ہوئی۔ ایسے بہت سارے بادشاہ آئے اور چلے گئے، تاریخ میں گم ہو گئے، لیکن یہ بادشاہ آج تک بادشاہت کر رہے ہیں، آج تک زندہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کے بادشاہ تھے، مخدوم اشرف سمنانی یہ خراسان کے بادشاہ تھے۔ خراسان ایران کا ایک علاقہ پہلے کے دور میں، اور اس کا دارالحکومت جو تھا، راجدھانی، وہ سمنان تھا۔ تو دونوں بزرگوں کی یعنی ملتی جلتی باتیں میں آپ کو بتا دوں، دونوں کو اللہ رب العزت نے کیسی سلطنت عطا کی، اور ٹرننگ پوائنٹ جو ان کا آیا زندگی میں وہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، شاید ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھیجتا ہے جب ہم کو پلٹ جانا چاہیے، جس کو کہتے ہیں ہم ٹرننگ پوائنٹ، یہاں سے ہمیں بدل لینا چاہیے راستہ۔ کی راہ کے تمہیں روی بترکستان است، یعنی کہا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوں، کعبہ کی طرف جا رہا ہوں، چلے تو ہو تم، لیکن تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ ترکستان جاتا ہے، کعبہ نہیں جاتا۔ تو جب تمہیں کوئی بتا دے کہ یہ راستہ ترکی کا ہے، کعبے کا نہیں ہے، تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ بدل لینا چاہیے، راستہ بدل لو، ورنہ پھر بہت لمبا چلے جاؤ گے۔ اب ان اولیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ ابراہیم بن ادھم یہ وقت کے شاہانہ کر و فر کے ساتھ اپنی سلطنت میں جلوہ گر رہتے تھے۔ ان کی سلطنت کا حال یہ تھا کہ لوگ آپ کے خوف سے کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ 2-3 واقعات آپ کے ساتھ ایسے پیش آئے کہ آپ کو بعض علماء سے ملاقات ہوئی، علماء نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کا ذکر بھی کریں۔ تو یہ رات میں اٹھ کر کے ذکر کرنے لگے اور کہا میں ایسا بادشاہ نہیں ہوں جیسے عام لوگ رہتے ہیں، میں دن میں حکومت کرتا ہوں اور رات میں میرے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ عبادت میں ان کا دل بھی لگنے لگا۔ ایک دن رات کو اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی، بادشاہ کے محل پر چھت کے چلنے کی آواز آئی، تو آپ فوراً حکم دیتے ہیں کہ اس وقت رات کو کون چھت پہ چڑھا ہوا ہے؟ جیسے ہی دیکھا گیا کہ ایک دیہاتی شخص تھا، درویش، وہ چھت پر چڑھا ہوا ہے۔ بادشاہ کے محل میں آیا کیسے، چڑھا کیسے، اسے لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کر رہے تھے یہاں چھت پر؟ کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، اونٹ میرا گم ہو گیا ہے، میں تلاش کرنے کے لیے آیا اوپر۔ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ اونٹ چھت پہ چڑھے گا کیسے؟ آپ بھی تو سوچیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میاں ہوش میں ہو، عقل میں ہو، تمہارا اونٹ گم ہو گیا تو جنگل میں تلاش کرو، کھیتیوں میں جاؤ، یہ بادشاہ کے محل کی چھت پر تمہارا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اس درویش نے پلٹ کر کے اتنا ہی کہا اچھا میاں، جب میرا اونٹ اس محل کی چھت پہ نہیں مل سکتا تو تیرا خدا اس محل میں کیسے ملے گا تجھے؟
تو جس خدا کی بات کر رہا ہے کیا تجھے وہ اسی محل میں مل جائے گا؟ وہ کہہ کر کے چلا گیا۔ یہ زندگی میں کبھی کبھار ایسی باتیں آتی ہیں جو ٹچ کر جاتی ہیں دل پر، آپ کو بے قراری بڑھ گئی، دل میں بے قراری بڑھی، کہا کہ جس نے کہا مجھے صحیح اتنے شاہانہ کر و فر کے ساتھ میں جو انتظامات کے ساتھ چل رہا ہوں اور پھر دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی غم میں دوسرے دن دربار خلافت میں بیٹھے تھے، ایک اور فقیر وہاں جنگ یعنی لڑائی کر رہا تھا وزیروں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، بادشاہ سے ملنا ہے۔ کہا بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، ہم پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے سیدھے بادشاہ سے بات کرنی۔ تو بادشاہ کو جب کہا گیا ابراہیم بن ادم کو ایک درویش فقیر جو ہے لڑ رہا ہے، وہ آپ کے پاس آ کر کے کچھ کہنا چاہتا ہے، کہا لاؤ اس کو سامنے لاؤ۔ آیا وہ فقیر، آتے ہی کہا کہ اے صاحب مجھے اس گیسٹ ہاؤس میں ایک روم چاہیے۔ یہ جو محل ہے اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے فقیر، اس گیسٹ ہاؤس میں، یہ مہمان خانے میں مجھے 2 دن کے لیے کرائے پہ روم چاہیے۔ بادشاہ جلال میں آیا، اتنا بڑا عالی شان محل ہے، اگر اس کو کوئی کہے گیسٹ ہاؤس تو کیا یہ توہین نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا تجھے یہ گیسٹ ہاؤس دکھتا ہے؟ مہمان خانہ ہے، مہمان خانہ ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ اس فقیر نے کہا ناراض نہ ہو بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرے باپ تھے۔ کہا ان سے پہلے کون تھا؟ کہا دادا تھے۔ کتنے کتنے سال؟ اتنے سال وہ تھے، اتنے سال وہ تھے۔ ان سے پہلے اس محل میں ایسے ہی چلا آ رہا ہے؟ کہا تو کہا پھر فرق کیا ہے؟ مہمان خانے میں بھی کوئی مہمان 2 دن رہتا ہے، کوئی 3 دن رہتا ہے، کوئی 4 دن رہتا ہے۔ مہمان خانے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ آپ لوگ تھوڑا لمبا سال تک جی رہے ہیں یہاں پر، اور مہمان خانے میں کوئی مہمان 2 دن 3 دن ٹھہرتا ہے، اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ میں نے اگر آپ کے محل کو مہمان خانہ کہا تو کیا برا کہا؟ ابراہیم بن ادم نے معاف کیا، کہا اس فقیر کی بات میں اثر ہے، اس فقیر کی بات میں اثر ہے۔ اسی وقت دربار خلافت ختم کیا اور چلے آئے، اندر گھر میں آئے اور بڑی بے چینی لوگوں نے کہا کہ چلو یہ تمہاری طبیعت کی جو ملال پن ہے، آپ جو قبیلہ خاطر ہیں، شکار کر کے آتے ہیں، شکار پر کھیل یعنی بادشاہوں کا ایک مزاج بھی رہتا تھا، شکار پر گئے، واپس جب آئے تو ایک اور واقعہ پیش آیا گھر میں۔ یہ دیکھیں کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو پلٹنا چاہتا ہے تو پے در پے اس کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں بھیجتا ہے۔ جب بادشاہ ابراہیم بن ادھم واپس گھر آئے اپنے سلطنت پر، اپنے شاہی محل میں، تو دیکھا ان کے کمرے کی صفائی کرنے والی جو کنیز ہے خادمہ، وہ بادشاہ کے گدے پر سوئی ہوئی ہے۔ کام کرتے کرتے اس نے سوچا ہوگا ٹرائی کر کے دیکھو، اتنا نرم گدا کبھی زندگی میں سونے کا موقع تو نہیں ملتا، آج بادشاہ ہے نہیں، سو کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سوئی تو نیند آ گئی اس کو۔ اب بادشاہ آ گیا، جیسے ہی بادشاہ کی نظر پڑی، کام کرنے والی بادشاہ کے بستر پہ کیسے سوئی؟ آتے ہی غصے میں آرڈر دیا اور جلاد آیا، اس کنیز کی گستاخی اور اس کی توہین پر اسے سزا کا حکم ہوا۔ اس کو لایا گیا، اس کنیز کو کوڑے مارنے شروع ہو گئے کہ یہ گستاخی، یہ توہین ہے، بادشاہ کے بستر پر کام کرنے والی کیسے سو گئی؟ جیسے ہی اس پر کوڑا پڑا، 1 پڑا کہ 2 پڑا، تو وہ ہنسنے لگی۔ غم میں رونا چاہیے، مار جب پڑ رہی ہے تو روئے، چلائیں۔ وہ کنیز ہنسنے لگی، بادشاہ نے رکوا دیا ابراہیم بن ادم، روکو کوڑے، اس کا عجیب حال ہے، اس کو کوڑے مار رہے ہیں، یہ ہنس رہی ہے۔ سنیے توجہ سے بات، اس کنیز کو پوچھا گیا کہ تجھے تو رونا چاہیے، کوڑے پڑ رہے ہیں، تو ہنس رہی ہے؟ اس کنیز نے جو ایک علمی جواب دیا جو دل کو چھونے والا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں کوڑے کی وجہ سے نہیں ہنس رہی ہوں، یہ بستر اتنا منحوس ہے کہ میں 1 گھنٹہ سوئی تو مجھے کوڑے پڑ رہے ہیں، جو روز سوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس بستر پر جو روز سوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اسی وقت بادشاہ نے اپنا کمرہ چھوڑا، سلطنت چھوڑی، لباس اتار دیا اور نکل پڑے روتے ہوئے۔ یہ ابراہیم بن ادم تھے، ان کو تاریخ السلطنت کہا گیا، سلطنت کو ٹھوکر مارتی کہ جو بے مزہ بستر ہے اسے چھوڑو، نکل آئے۔
پھر ایسی حالت آپ کی زندگی گزارنے لگے، باغیچے میں، انار کے باغیچے میں کام کرنے لگے، 12 سال تک کام کیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ سپاہی سارے منانے کے لیے آ گئے. وزیر آپ کو دیکھا ابراہیم بن ادھم کو ڈھونڈ کر کے لائے، بلخ کی بادشاہت میں خرابی آ گئی ہے، کوئی بادشاہ بننے کے قابل ہی نہیں تھا، کوئی سلطنت کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، چلو اسی بادشاہ کو لے آئے. کہاں چلا گیا ہے؟ ابراہیم بن ادھم کو ڈھونڈتے ہوئے جب وزیر دیکھتے ہیں، وہ ایک دریا کے کنارے اپنی پھٹی ہوئی گدڑی سیتے ہوئے بیٹھے ہوئے، گدڑی کو سی رہے ہیں سوئی دھاگا لے کر کے. وزیر قریب میں آئے اور کہا یہ کیا حالت بنا رکھی آپ نے، کیسی سلطنت تھی آپ کی، کیا شاہانہ فخر تھا آپ کا، آگے پیچھے ہزاروں وزیر ہوا کرتے تھے، آج تنہا پھٹے کپڑے سیتے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھے ہو، چلو آپ سلطنت پر. اسی اثنا میں ابراہیم بن ادھم نے اپنا سر اٹھا کر کے اس وزیر کی طرف دیکھا، آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، چھوٹی سی سوئی تھی، سوئی گر گئی. کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، تم لوگ میرے بڑے فرما بردار ہو، تم لوگ میرے بہت زیادہ اطاعت کرتے ہو، میری خدمت کرتے ہو. کہا بالکل بادشاہ سلامت، ہم حاضر ہیں آپ کے ہر کام کے لیے. کہا تو ٹھیک ہے، میری سوئی گر گئی، ذرا اس کو دریا میں سے نکال کے دے دو. میری سوئی گر گئی ہے، دریا میں سے نکال کر کے دے دو. ہاتھوں کے چلو پانی اٹھا اٹھا کر کے باہر ڈالیں، دریا ہے میاں، دریا کہاں ختم ہو اور سوئی کہاں نظر آئے. تو تھک گئے. کہا کہ بادشاہ سلامت یہ حکم ہمارے لائق نہیں ہے. اسی اثنا میں ابراہیم بن ادھم نے کہا اے دریا کی مخلوق، کیا تم میں سے کوئی میری سوئی لا سکتے ہیں؟ ابھی آپ کا اتنا کہنا تھا، ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر آئی، ہزاروں مچھلیاں. آپ نے کہا نہ، مجھے میری والی سوئی چاہیے. یہ سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر کے آئی ہیں بہت ساری مچھلیاں. اسی اثنا میں ایک مچھلی، وہی پرانی سوئی جس کو لے کر آپ سل رہے تھے، وہ باہر آئی. آپ نے اس کے منہ سے اپنی سوئی نکال لی اور وزیروں سے کہا اے وزیر بتا، وہ حکومت اچھی تھی کہ یہ حکومت اچھی ہے؟ میں نے اس کو ترک کیا، اللہ نے ساری مخلوقات پر میری بادشاہت قائم کر دی. اللہ کے لیے جب بندہ کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو اختیارات دیتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے. یہ تھے ابراہیم بن ادھم جنہوں نے سلطنت کو ترک کیا تو اللہ نے ان کی زبان میں ساری سلطنت رکھی. اور ایک ہے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی. ان کا حال کیا تھا؟ 15 سال کی عمر میں ہی ان کو بادشاہت دے دی گئی تھی. ویسے تو یہ بادشاہ کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، ان کے والد، وہ بھی متقی پرہیزگار بادشاہ تھے. اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں کے 7 قرآن کے مکمل حافظ ہو چکے تھے. قرات سبا آج مفقود ہو گئی ہے، ملتی نہیں ہے. قرات سبا پڑھانے والے علماء بھی نہیں آج. صرف قاریوں کا کام نہیں ہے، صرف قاری قرات سبا نہیں پڑھا سکتا. قرات سبا پڑھانے کے لیے پورا عالم ہونا بھی ضروری ہے، اس کی باریکیاں وہی جان سکتا ہے. آج قرات سبا پڑھانے والے نہیں مل رہے ہیں، اکا دکا ہوں گے کہیں. وہ 7 سال کی عمر میں قرات سبا 7 قراتوں کے ساتھ حافظ قرآن بن چکے تھے. اور اس کے بعد جب آپ کی عمر 15 سال کو ہوئی تبھی آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور 15 سال کی عمر میں ہی بادشاہت کا تخت سنبھال لیا. یہاں ہمارے 15 سال کے 20 سال کے بچے ابھی ایک گاڑی سنبھال نہیں پاتے ہیں، وہ پوری بادشاہت سنبھال لی ہے. یہاں تف ہے ہمارے نوجوانوں پر، ایک بوڑھے باپ اور ایک بوڑھی ماں کو نہیں سنبھال پاتے. مخدوم اشرف سمنانی نے 15 سال کی عمر میں پوری سلطنت کو سنبھالا تھا. یہ جوانی کس کام کی جو آج پوری رات بھر بیٹھ کر کے گیم کھیلنے والی جوانی، رات بھر بیٹھ کر کے لوگوں کی گپیں اور غیبت کرنے والی جوانی، جس میں بنا مقصد کے زندگی جی رہے ہیں کچھ لوگ، جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ زمین کا بوجھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. زمین ان کے جانے کا انتظار کرتی ہے. یہ میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جلدی جانے کی زمین تمنا کرتی ہے، زمین تمنا کرتی. ایسے نہ جیو میرے عزیزوں، جیو تو کچھ کام کے بن کر کے جیو، جس کے جانے پر بھی زمین کا ٹکڑا غم کرنے لگے. حدیث پاک میں ہے
کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کے انتقال پر آسمان کا وہ دروازہ روئے گا جس سے اس کا رزق اترتا تھا، زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے جس پر وہ سجدہ کرتا تھا، اور کچھ وہ ہیں جن کے دنیا سے جاتے ہی زمین کے ٹکڑے اور آسمان کے دروازے اللہ کا شکر ادا کرتے، مولا تیرا بڑا کرم ہے کہ اس پاپی اور خطاکار کو تو نے ہم سے دور کر دیا، روزانہ اس کے منہ سے ہمارے دروازے سے کھانا جاتا تھا، رزق اترتا تھا، یا ہمارے زمین کے اوپر بوجھ تھا۔ ایسے نہ بنو کہ ہر کوئی ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرنے لگ جائے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر کی جوانی میں، ظاہر سی بات ہے یہ عمر نہ شادی کی ہوتی ہے نہ بہت سارے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو جوانی پھوٹی ہے، کھیلنے دو نا اس کو، یہ کھیل کود کی یہ عمر سمجھتے ہیں اس کو۔ اولیاء کاملین کے ہاں 5 سال کی عمر کو بھی کھیلنے کی عمر نہیں سمجھتے تھے، 5 سال کی عمر کو بھی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کی عمر میں صرف ایک گائے کے پیچھے چل رہے تھے، اور بڑے فٹ بال والی بال والے کھیل نہیں، گائے چل رہی تھی، اس کی دم پکڑنے کے لیے گئے، گائے پیچھے پلٹ کر کے کہنے لگی یا عبد القادر الہذا خلقت ام بہذا امرت، اے عبد القادر کیا اللہ نے تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرے پیچھے چلے، یا تجھے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اس کے بعد سے پوری زندگی بھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی کسی کھیل میں کبھی توجہ بھی نہیں کی۔ اولیاء کی بارگاہ، اولیاء کا جو ایک سلسلہ ہے وہاں تو چھوٹی عمر میں بھی کھیلنے کو وہ لوگ جائز ہی نہیں سمجھتے، یا عمریں 25-30 سال کی گزر گئی ابھی سوچ رہے ہیں ابھی تو جوانی ہے، کھیلنے کی عمر ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تخت پر جلوہ بار رہے، 10 سال۔ 25 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی سلطنت سے جی گھبرانے لگا، جی اچاٹ ہو گیا۔ ہوا آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی کہ ایک کوئی درویش آئے، انہوں نے روٹیوں کے کچھ چند ٹکڑے آپ کو دیے، ویسی اشغال کی اجازتیں دی، جیسے جیسے آپ نے روٹیاں کھائیں اور پھر وہ وظائف اورات پڑھنے لگے، دل میں اتنی گھبراہٹ کہ کب یہ سلطنت چھوڑوں، کب کسی کے حوالے کروں۔ روزانہ آپ سوچتے تھے، مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی ایک ڈیوٹی آتی ہے تو اسے چھوڑ کر کے جلدی جانا یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ ہجرت جس کو کہتے ہیں نا، مائگریشن، وہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، بہت سخت، کہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اچانک فیصلہ لینا یہ صرف اولیاء کا کام ہو سکتا ہے، عام آدمی نہیں کر پائے گا۔ مخدوم اشرف سمنانی ایک چھوٹی جھوپڑی چھوڑ کر نہیں آ رہے تھے، ایک محل تھا، ہزاروں کی سپاہیوں کا ایک لشکر۔ ماں سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں یہ دنیا ترک کر کے اللہ کے حضور اپنے کچھ اوقات میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دی، نکل پڑے 25 سال کی عمر میں۔ کیا لے کر کے نکلے تھے اپنے ساتھ؟ کیا لے کر کے کہ سلطنت میں جو اب تک گزارنے والے تھے، تکیہ، گدا، بسترا، سب جس پہ سوتے تھے، نہیں، حتیٰ کہ جو شاہی لباس تھا وہ بھی اتار کر کے دے دیا، جو لباس پہنتے تھے وہ بھی اتار کر کے دیا، ایک تہبند پہنا اور اوپر سے ایک چادر ڈال لیا، اور صرف آپ کے پاس مٹی کا ایک گلاس تھا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ پوری سلطنت سے اگر کچھ لیا تھا تو مٹی کا ایک گلاس، اور نکل پڑے، اور سرحدیں پار کرتے ہوئے پیدل سفر، اتنا لمبا سفر کیا۔ جب آپ ہندوستان تشریف لائے، خراسان سے چلتے ہوئے آئے ہند تک، آپ کے پیروں میں آبلے پڑ چکے تھے، کتنی پہاڑیاں کراس کیا تھا، کتنے جنگلات کو طے کیا تھا حق کی تلاش میں۔ آج ہم گھر سے مسجد تک آنے کے لیے کتنی مرتبہ سوچتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے سلطنت چھوڑ کر کے جنگلوں کا سفر کیا اور کتنے صحرا پار کیے، اور جب یہاں پہنچے، اللہ اکبر، مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں، پھر ان کے ہاں سے علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں، بنگال مالدہ کے بزرگ، انہوں نے آپ کو بیعت کیا، خلافتیں دی، ان کے دربار میں تقریباً 12 سال کی زندگی گزاری۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہاں سے ان کے پیر و مرشد نے
ولایت جونپور جو آج کے چوچا شریف ہے، پہلے یہ جونپور کا علاقہ کہلاتا تھا، اس علاقے میں روانہ فرمایا کہ جاؤ، تمہارا حق وہیں رکھا گیا ہے۔ بلکہ ان کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے اشرف، تمہیں معلوم ہے تمہاری قبر کہاں بننے والی ہے؟ تمہاری قبر کی جگہ میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ولایت جونپور میں ہوگی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو وہاں سے روانہ کیا۔ اب جب یہ سارے وظائف، اوراد اور مجاہدات کے بعد آئے تھے، ایک وہ بادشاہت جو سمنان کی تھی، جو کہتے تھے وہ سپاہی کرتے تھے، جس کا آرڈر دیتے تھے وہ سپاہی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں تنہا آئے ہیں، تنہا سب چھوڑ کر، لیکن اللہ رب العزت نے زبان کی تاثیر ایسی عطا کی، اللہ اکبر۔ دو چند مثالیں میں دے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، آپ کا حال یہ تھا کہ جس طرف سے گزرتے تھے لوگ جوک در جوک آپ کو ملنے کے لیے آتے تھے، اور کئی غیر مسلم ایسے کہ جنہوں نے صرف چہرے مبارک کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا۔ آپ نے ان کو تبلیغ نہیں کی، آپ نے ان کو بلایا نہیں، لیکن چہرے پاک کی روحانیت اور نورانیت نے ان کو اتنا متاثر کیا کہ وہ اسلام میں آئے۔ ایک علاقے میں گئے تھے آپ، وہاں پر سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علاقے کا نام کچھ ظفر آباد ایسا کچھ نام ہے، میرے ذہن میں حاضر نہیں ہے، یو پی کا ایک علاقہ، اس گاؤں میں مسلمان تھے پہلے سے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 5-6 مریدین کے ساتھ گئے تھے۔ اس گاؤں والوں نے کچھ آپ کی خاطر خاص ضیافت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، اور دوسرے دن صبح رات بھر بھوکے سوئے آپ اور آپ کے مریدین۔ صبح کو ایک ہندو کو پتا چلا کہ ایک بڑے بزرگ آئے تھے گاؤں میں، اور کوئی مسلمان نہ انہیں کھانا کھلایا نہ عیسائی سے مہمان نوازی کی۔ تو صبح وہ حاضر ہو کر کے کہتا ہے مخدوم اشرف سمنانی سے، تھوڑا سا وقت آپ مجھے دے دیں، میرے پاس جو ناشتے کا سامان ہے میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اجازت دی۔ وہ گیا اور جا کر کے اپنی گائے ذبح کی، اور اس کا گوشت لے کر کے مخدوم اشرف سمنانی اور ان کے مریدین کے پاس حاضر ہوا۔ جو تھا پیش کیا، اس نے کھلایا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا فرمایا کہ اس علاقے کے جو مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی تھی وہ ہم نے تمہارے طرف منتقل کر دیا، تم لوگوں کی طرف منتقل کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہاں جو نام کے مسلمان تھے سب ایسے برباد ہو کر چلے گئے، کچھ تو گمراہ ہو کر کے مر گئے، کچھ بے حالی میں قحط سالی میں مر گئے، اور جو نان مسلم تھے، جو ہندو تھے، اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور سب اپنے علاقے کے بڑے امیر ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ آج تک وہ گاؤں موجود ہے، آج تک اس گاؤں والوں کے پاس تاریخ اب بھی موجود ہے۔ ایک درخت حضرت مخدوم سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانب سے غالباً وہ مسواک کر کے انہیں دیا تھا، تو درخت اتنا بڑا تھا کہ 12 بیگھے پر ایک درخت صرف پھیلا ہوا تھا، 12 بیگھے پر ایک درخت، اور منع فرمایا گیا تھا کہ اس کو کاٹا نہ جائے۔ ان گاؤں والوں نے کاٹا تو اس کے نقصانات بھی ہوئے، لیکن بہرحال آپ کی زبان کی یہ تاثیر کہ جب کچھوچا شریف میں آئے تو ایک بزرگ وہاں پر تھے ظفر آباد میں، چراغ ہند نام تھا، ان کو چراغ ہند کہہ کر کے جانتے تھے لوگ، بڑے مشہور بزرگ تھے، اور ان کا بھی ایک سلسلہ تھا، سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ، اور ان کے کشف و کرامات بھی مشہور تھے، لوگ دور دراز سے ان کے پاس بھی آتے تھے۔ لیکن جب مخدوم صاحب پہنچے وہاں پر، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں کا جم غفیر ادھر ہونے لگا۔ اب سنیے، ایک مسئلہ ایسا آیا، کبھی کبھار ایک مرید 2 پیروں کے بیچ میں پس بھی جاتا ہے۔ ایک مولانا کبیر الدین رحمت اللہ علیہ، وہ 20-22 سال کے قریب کے کچھ جوان تھے، یا اس سے بھی کم کی جوانی تھی آپ کی۔ وہ مرید ہونے کے لیے آئے، انہوں نے خواب میں ایک روحانی بزرگ کو دیکھا، ایک کوئی بہت ہی نورانی شکل کے بزرگ تھے۔ تو مولانا کبیر الدین کہتے ہیں صبح اٹھ کر کے میں سوچا کہ شاید یہ چراغ ہند ہی ہو سکتے ہیں، تو گیا ظفر آباد، جا کر کے دیکھا تو چراغ ہند کی جو صورت تھی وہ الگ تھی، اور انہوں نے خواب میں جو دیکھا وہ تصویر الگ تھی۔ یہ مولانا کبیر الدین وہ اپنے وقت کے ایک بڑے استاد تھے، ان کا علم بھی مشہور تھا،
پھر بعد میں ایسا ہوا کہ اسی علاقے سے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا گزر ہو رہا تھا، تو یہ مولانا کبیر الدین کہتے ہیں میں دیکھنے کے لیے حاضر آیا تو یہ مخدوم اشرف وہی ہے جو خواب میں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے حاضری دی اور بیعت کر لیا۔ مخدوم صاحب نے ان کو بیعت کیا۔ اب سنیے توجہ سے، مخدوم اشرف سمنانی نے مولانا کبیر الدین کو بیعت کر لیا اپنے سلسلے میں۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زمانے کے ہم عصر علماء میں آپس میں کچھ معاملات ہوتے ہیں، اولیاء میں بھی کچھ معاملات ہوئے اس طرح سے۔ تو حضرت چراغ ہند رحمت اللہ علیہ ان کو جب خبر ہوئی کہ یہ جو میرے پاس مرید ہونے کے لیے آیا تھا مولانا کبیر الدین، یہ راستہ بدل کر کے مخدوم صاحب کے پاس جا کے مرید ہو گیا ہے، ان کے پاس جا کر کے مرید ہو گیا، تو انہوں نے جذبات میں چراغ ہند نے ایک بات زبان سے نکالی کہ وہ مولانا کبیر الدین کو دیکھنا جوانی میں مر جائے گا، جوانی میں ہی مر جائے گا۔ ان کی زبان سے یہ نکلا اور یہ بات پھیل گئی کہ ایک ولی کامل نے کہا مولانا کبیر الدین کے بارے میں، ناراض ہوئے، میرے پاس مرید ہونے کے لیے آیا اور پھر راستہ بدل کر کے ادھر چلا گیا۔ مخدوم صاحب، مخدوم اشرف سمنانی نے ایک ہی رات میں ان مولانا کبیر الدین کو کتنے بلند مقامات تک پہنچا دیا تھا مرید کو۔ دوسرے دن جب مخدوم اشرف سمنانی کو یہ خبر ہوئی کہ چراغ ہند نے ان کو کچھ بددعا کر دی ہے، تو حضرت مخدوم صاحب نے مولانا کبیر الدین سے کہا کہ مولانا کبیر الدین تمہیں خبر لگی ہے کہ چراغ ہند نے کیا کہا؟ کہا ہاں حضرت، مجھے بڑا قلق ہے، مجھے افسوس ہے کہ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا۔ مخدوم صاحب نے کہا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو جائے گا، ان کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ تو بوڑھا ہو کے مرے گا، میں کہتا ہوں کہ تو بوڑھا ہو کے مرے گا۔ ٹکر ہو گئی بڑی۔ یہی کہتا ہوں میں کبھی کبھار ایک مرید پس جاتا ہے، ایسا نہ کریں، اولیاء کی مشائخ کے بیچ میں آپ لوگ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہاں، ایک درگیر محکم بگیر، ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ کبھی اس شیخ کی غیبت ادھر لے کر کے، کبھی ان کی ادھر، اور مشائخ میں بھی لڑانے کے کام جو آج کرتے ہیں کچھ لوگ، ان سے توبہ کریں، ان کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ دونوں جگہ سے اگر کچھ الفاظ نکل گئے تو ان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ بہرحال مخدوم صاحب نے کہا تو بوڑھا ہو کے مرے گا، یہ میری بات ہے۔ انہوں نے کہا وہ جوانی میں مر جائے گا۔ اب سنیے کیا ہوا، اللہ نے دونوں اولیاء کی بات رکھی، دونوں اولیاء کی بات رکھی، ایسے کہ مولانا کبیر الدین صاحب، ان سے مخدوم صاحب نے کہا کہ تم بھی اگر کچھ کہہ سکتے ہو تو کہو، اللہ تمہاری بھی بات قبول کرے گا۔ مولانا کبیر الدین نے کہا وہ چراغ ہند صاحب نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے ہو جائے، اتنا ہی کہا، میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے ہو جائے، پلٹ جائے بس، میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اب سنیے، تینوں لوگوں کی زبان سے کچھ نہ کچھ باتیں نکلی۔ اب یہ مولانا کبیر الدین بیچ میں، یہی ہے سارا معاملہ ان کے اوپر ہے۔ تاریخ میں لطائف اشرفی میں موجود ہے کہ 25 سال کی عمر میں مولانا کبیر الدین کے پورے بال سفید ہو گئے، دانت جھڑ گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں ایسے نظر آنے لگے کہ جیسے 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، اور 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ تو اب لکھا ہے بزرگوں نے، چراغ ہند نے کہا تھا وہ جوانی میں مر جائے گا، 25 سال تو جوانی کی ہوتی ہے، اسی میں انتقال کرے۔ مخدوم صاحب نے کہا تو بوڑھا ہو کے مرے گا، اللہ نے ان کی بھی بات رکھی، 25 سال میں ہی 90 سال کا بڑھاپا دے دیا۔ یہ دونوں ہو گئے، لیکن ساتھ میں ایک معاملہ اور بھی ہوا۔ مولانا کبیر الدین تو 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، لیکن حضرت چراغ ہند مولانا کبیر الدین سے بھی 5 سال پہلے ہی انتقال کر گئے، جنہوں نے سب سے پہلے جملہ کہا تھا مولانا کبیر الدین کے لیے، ان کا خود کا بھی انتقال ان سے بھی 5 سال پہلے ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں کہ اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں غضب کی تاثیر رکھی ہے، غضب کی تاثیر، یہ کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا،
وہ جو چاہیں ان کے لیے میں رکھا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ جو چاہیں ان کے لیے رکھا گیا ہے. وہ جس چیز کو جو کہہ دے وہ ہو جائے گا. حضرت ابو علی دقاق رضی اللہ تعالیٰ میں ایک بزرگ ہیں, وہ سمندروں کے کنارے رہتے تھے. ان سے ملنے کے لیے حضرت عبداللہ حنبلی نام کے ایک بزرگ ہیں, وہ گئے. دیکھیں ابو علی دقاق کے سمندروں کے پاس رہتے, کیا کھاتے ہیں, کیا مچھلیاں کھاتے ہیں یا سیپ کھاتے ہیں, کیا ملتا ہے ان کو. گئے ابو علی کے پاس, کہا کہ آپ یہاں جھوپڑی ڈال کر رہتے ہیں, یا کوئی انسان نہیں, کچھ بھی نہیں. کہا یہی رہتا ہوں میں. کہا کیا کھاتے پیتے, کہا رہو میرے ساتھ میں بھی کھلا دوں گا. رہے. یہ عبداللہ حنبلی کہتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا تھا سمندر کے کنارے ریتی پر بچھا کر نماز پڑھتے ہیں یہیں پر. بھوک مجھے بہت لگی, میں نے کہا دن بھر برداشت نہیں ہوا, کچھ تو کھلائیں. آپ کے ہاں نہ چولہا جلتا ہے, کچھ بھی نہیں. آپ نہ شکار کرتے نہ مچھلی پکڑتے, کچھ بھی نہیں. کہا میں کھلاتا ہوں. ایک کھٹوری تھی آپ کے ہاتھ میں, جلدی سے وہاں سے بالو نکالا, ریت نکالا, کھٹوری میں ڈال دیا. سمندر کی ریت کھٹوری میں ڈالا اور سمندر کا پانی اس میں تھوڑا سا ڈال دیا اور انگلی سے ہلانے لگے. سمندر کا پانی اگر منہ میں لوگے تو منہ بگڑ جائے گا, اتنا نمکین ہوتا ہے, اتنا کھارا پانی. اور ریت تو ریت ہے, مٹی ہے. اور انگلی سے ہلایا اور حضرت عبداللہ حنبلی کو کہتے لو کھا لو, میرے ساتھ رہو گے تو یہی کھانا ہوگا. عبداللہ حنبلی کہتے ادب کی وجہ سے میں نکالا ان کی کھٹوری سے وہی انگلی گھمائی ہوئی ریت اور سمندر کا پانی. میں نے جیسی کھایا وہ اتنا لذیذ حلوہ تھا ویسا میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا. اتنا لذیذ حلوہ, ویسا حلوہ میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. میں نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو یہ طاقت دی ہے, وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے, وہ جسے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. یہ اولیاء کی ایک طاقت ہے. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال ہے. گاؤں والے قصبے والے ایک مرتبہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے نقلی جنازہ لا کر کے رکھ دیا. نقلی جنازہ یعنی جو مرا نہیں آدمی, زندہ آدمی کو لا کر کے سلایا اور کہا آئیے آپ نماز پڑھا. یہ پلان تھا کہ یہ نماز کے لیے تکبیر بولیں گے تو یہ اٹھ کے بھاگ جائے گا. آپ نے بارہا کہا کہ کسی اور سے پڑھوا لو, کسی اور سے پڑھوا لو. لوگوں نے کہا نہیں آپ سے پڑھوانا ہے. آپ نے تکبیر باندھی, چاروں تکبیریں ہو گئی, وہ جنازے سے کوئی اٹھا ہی نہیں. آپ نے کہا ہو گیا اس کا کام, اس کا کام ختم ہو گیا, لے جاؤ دفن کر دو. لوگوں نے کہا ہم بعد میں اپنی اس حماقت پر شرمندہ ہوئے اور سب اپنا پلان بتایا کہ ہم تو یہ سوچ کر کے آئے تھے جب آپ تکبیر بولیں گے تو یہ جنازے میں سے اٹھ جائے گا, تالیاں بجائیں گے, مذاق اڑائیں گے. مخدوم اشرف سمنانی نے کہا تم اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہو, ان کی زبان میں اللہ نے وہ دیا ہے, وہ اگر زندے کو کہہ دے مردہ تو اللہ مردہ بنا دیتا ہے, اور کسی مردے پر وہ کہہ دے کہ یہ زندہ ہے اللہ انہیں زندہ کھڑا کرتا ہے. یہ اولیاء کاملین کی طاقت ہے. مخدوم سمنا کی دربار میں آج ہم صرف اتنی گزارش کریں گے کہ ہمارے دل جو گناہوں سے مردہ ہوئے ہیں ایک بار مخدوم سمنا ہماری طرف نظر فرما لے اور ایک بار آپ کہہ دیں کہ یہ دل زندہ ہو جائیں, بس اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.